پال نبی کے گھرانے کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر کے بولے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، ہاں یہ گھرانہ وراء الورا۔ آپ میرے سونے لجپال نبی کے غلاموں، اس گھرانے کے ساتھ خلیفہ بلا فضل جانشین مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی محبت تھی۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبوی سے باہر تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، اٹھا کر فرماتے کیا ہے، اے پیارے حسن، آپ کی صورت مبارک، آپ کی صورت مبارک نانا مصطفیٰ کے ساتھ ملتی جلتی ہے، علی کے ساتھ نہیں مل رہی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کا یہ فرمان سن کر حضرت حیدر کرار مسکرا پڑتے ہیں، فرماتے ہیں اے ابو بکر، ہاں میرا بیٹا حسن اپنے نانا مصطفیٰ کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ یہ اتنی عظمتوں والا گھرانہ، یہ اتنے پیار والا گھرانہ، ابو بکر پاک کو دیکھے، عمر پاک کو دیکھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے، اس گھرانے کے اوپر قربان نظر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں مجھے نبی کا گھرانہ اپنے گھرانے سے زیادہ محبوب ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آؤ میرے سونے لجپال نبی کے غلاموں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارک کی ایک جھلک کر دکھانا چاہتا ہوں۔ اس بات کو حضرت داتا علی جویری نے، حضرت داتا علی جویری نے ارے کشف المحجوب کے اندر لکھا۔ آپ فرماتے ہیں سونے لجپال نبی کے پیارے نواسے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ آپ کی ملاقات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربان کے ساتھ ہوئی۔ اس دربان نے عرض کی حضور مجھے کچھ ایسا سکھا دیجئے، ایسا سکھا دیجئے تاکہ اللہ پاک مجھے اولاد عطا فرما دے، میری اولاد نہیں۔ آپ نے فرمایا میری اولاد نہیں، بلکہ میرے سونے لجپال نبی کے غلاموں، اس بات کو جو ذکر کر رہا ہوں یہ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت امام حسن کے اخلاق مبارک کا، اخلاق مبارک کی جھلک یہ دکھانا چاہتا ہوں۔ اس نے عرض کی حضور میری اولاد نہیں، مجھے کچھ ایسا بتا دیجئے تاکہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ حضرت امام حسن پاک نے فرمایا علیک الاستغفار، اے دربان کثرت سے استغفار کیا کرو، کثرت سے استغفار کیا کرو۔ وہ
سونے لجپال نبی کے غلاموں کو دربان حضرت امام حسن مجتبیٰ سے ملا. حضرت امام حسن مجتبیٰ سے کہنے لگا حضور آپ نے مجھے وظیفہ دیا استغفار کرو اللہ تمہیں اولاد عطا کرے گا. میں نے استغفار کی اللہ نے مجھے اولاد بھی عطا فرما دی. مجھے بتائیں تو صحیح یہ کہاں سے آپ نے مجھے وظیفہ دیا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تو نے قرآن نہیں سنا؟ الم تسمع قول ہود، کیا تو نے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں نہیں سنا؟ حضور مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی. آپ فرماتے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ویرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم. اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت ہود علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے فرمایا استغفار کرو، رجوع کرو اللہ کی طرف، توبہ کرو اللہ کی طرف. وہ پاک رب العالمین تمہارے اوپر بارشوں کا نزول بھی فرمائے گا اور تمہاری قوت کے اندر اضافہ بھی فرمائے گا. اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. فرمایا اللہ تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا. لہٰذا میں نے تجھے قرآن سے بتایا استغفار کرو گے اللہ تمہاری ہر مشکل کو آسان فرمائے گا. اولاد مانگو گے اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا. یہ وہ گرانا ہے. دیکھیں کیسے قرآن سے دلیل دی. اپنی کرامت کا ذکر نہیں کیا، کہا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے. پتہ یہ چلا کہ ہمیں جب مشکل پڑے ہم رجوع الی القرآن تو کریں. وہ حسن سے بڑا کوئی پیر ہے؟ بولو حسن سے بڑا کوئی پیر ہے؟ قرآن کی بات بتائی کہ تو نے سوال کر لیا تو میں نے تجھے قرآن سے دلیل دی ہے. قرآن کہتا ہے استغفار کرو. میں نے پیچھے بھی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ خطبہ دیا، اس میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو مشکلات ہمارے اوپر ڈالتا ہے مومن کے لیے یہ مشکلات بلندی درجات کا باعث بنتی ہے. یہ یاد رکھنا، پریشان نہ ہوا کرو، اس کی طرف رجوع کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اسی بھی ذرا مزے میں جو ہمارے خدا بول جانے ہیں نا، ایسا ہے کہ نہیں؟ اے جس نوی نوی کوئی دولو تکی ہوئے وہ آخنے جناب من ہن کپی میں بھی لاواں رقص کے محفلہ میں بھی جاواں پیسہ میں بھی اڑاواں. لوگ آخن جناب بڑا پیسے ہے. اے نوی نوی دولو تکی ہوئی سی پھر بندے بندہ نہیں سمجھنا، خدا تے بول ہی جانے ہیں. لیکن جسے خدا یاد رہتا ہے نا، یقین جانے وہ عاجزی اور انکساری کی طرف جاتا ہے. جی آپ دیکھ لینا اپنے دائیں بائیں، جسے خدا یاد ہو، جسے اس کی بارگاہ میں جانا یاد ہو، جسے قبر کا خوف ہو، حشر میں رسوائی کا ڈر ہو، وہ ہر وقت اس کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے اور اللہ اس میں عاجزی ڈالتا ہے، وہ عاجزی کا پیکر بنتا ہے. تو لہذا اگر آزمائش آ جائے
کسی بھی حوالے سے کوئی بھی امتحان ہو، استغفار کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کو پکارا کرو، تو اللہ بیڑا تمہارا پار لگائے گا۔ اور حضرت امام حسن پاک نے اسے یہی تلقین دی، اللہ کی طرف جوڑا۔ اور پھر حضرت امام حسن پاک، یہ جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ حضرت داتا علی حجویری آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن پاک کھڑے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر حضرت امام حسن پاک کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، عربی تھا، ہاتھ رکھ کر زور سے، اور حضرت حسن پاک کو برا بھلا کہنے لگا، برا بھلا کہنے لگا۔ حضرت امام حسن پاک خاموش، یہاں تک کہ اس نے ہاتھ اور کراس کر دی کہ آپ کے اجداد کے بارے میں برا بھلا آپ کو کہنے لگا۔ حضرت امام حسن پاک کا حلم دیکھیں، بردباری دیکھیں۔ آپ نے فرمایا عربی تو بھوکا تو نہیں ہے، تو بھوک کا ستایا ہوا تو نہیں ہے، پیاسا تو نہیں ہے، تو بھوکا پیاسا تو نہیں ہے۔ اس نے وہ آگے سے پھر اس نے الفاظ اور سخت کہنے شروع کر دیے آپ کے آبا کے حوالے سے۔ حضرت امام حسین نے اپنے غلام کو بلایا، جاؤ وہ گھر میں جو چاندی پڑی ہوئی ہے نا وہ اٹھا کے لیا۔ وہ غلام گیا نا، وہ چاندی لے کے آیا اور آپ نے وہ ساری چاندی اسے دے دی، دے کر کہا میرے پاس اب یہی ہے، اور کچھ ہوتا تو میں تجھے دے دیتا، اور کچھ ہوتا تو میں تجھے دے دیتا، ابھی میرے پاس یہی ہے۔ جب اس نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کا یہ علم دیکھا، بردباری دیکھی، تو وہ رونے لگ گیا اور رو کر کہنے لگا کہ اے حسن مجتبیٰ، آپ ہی نواسۂ رسول ہیں، آپ ہی نواسۂ رسول ہیں۔ میں نے آپ کو اتنا کچھ کہا، لیکن آپ نے آگے سے مجھے سخت جملہ کوئی نہ کہا، بلکہ خاموش رہے۔ میں نے برا کیا، آپ نے میرے ساتھ اچھا کیا۔ میں نے برا کیا، میں نے برا کہا، آپ نے میرے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ میرے کملی والے کے غلاموں، اس نے کہا اب مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اپنے نانا کے غلاموں میں شامل فرمانا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا کردار، آپ کی سیرت مبارک تھی۔ میرے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، لہذا 5 ربیع الاول آپ کا وصال مبارک ہوا۔ بعد نے 28 سفر کا بھی، لیکن علماء نے کہا کہ 5 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کہ رب کائنات حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ لیکن ان کی سیرت، ان کا کردار کیسا تھا؟ اتنے بڑے گھرانے کے ساتھ تعلق رکھنے والے، آپ نے ان کے فضائل میں بہت ساری احادیث سنی کہ جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن علم کا پیکر دیکھیں، بردباری کا مجسمہ اگر دیکھیں تو آپ کی ذات مبارکہ ہے۔ مروان جو گورنر مدینہ تھا، جب آپ کا جنازہ اٹھا نا، کیونکہ ہر معاملے میں اس بندے نے رکاوٹ ڈالی ہے، پریشانیاں ان کے لیے وہ بکھیرتا ہی رہا، لیکن کبھی زبان سے کچھ نہیں کہا۔ جب جنازہ اٹھا نا تو مروان بھی آگے بڑھا اور آگے کندھا دینے لگا، کندھا دیا۔ امام حسین پاک نے فرمایا مروان تو زندگی بھر میرے بھائی کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیا، ہر معاملے میں ان کے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں تو بکھیرتا رہا، اور آج کندھا آ کے دیتا ہے۔
اس نے آگے سے جواب دیا حسین میں نے بہت برا کیا اس کے ساتھ، لیکن میں نے دیکھا یہ علم و بردباری کا یہ پہاڑ حضرت امام حسن مجتبیٰ ہے، استقامت کا یہ پہاڑ ہے کہ اس نے آگے سے کبھی بھی مجھے سخت الفاظ نہیں کہا، کوئی ریئیکشن نہیں کیا۔ حضور کے غلاموں مزہ تو زندگی کا تب ہی ہے نا، کوئی دشمن بھی تمہارے اچھی اخلاق اور کردار کی بات کرتا ہے۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے مستفید